اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سورہ احزاب کمپلیٹ کی تھی اور آج ہم سورہ سبا سے لے کر 23 پارہ کے نصف تک کمپلیٹ کریں گے، which will complete inshallah our سورہ صافات. So we begin with today's striking verses. The first verse that I've marked is in Surah Saba. A few of my servants are grateful. بہت کم لوگ ہیں، کم ہی لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. تھرو آؤٹ دا قرآن ہم نے ابھی تک جتنی ٹرانسلیشن پڑھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کم ہی لوگ شکر ادا کرتے ہیں، کم ہی لوگ ایمان لاتے ہیں اور کم ہی لوگ جو ہے غور و فکر کرتے ہیں، کم ہی لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. سو دیر واز اے اسٹوری، بیوٹیفل اسٹوری. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دیر واز اے مین ہو واز دعا مانگ رہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے اپنے قلیل بندوں میں شامل کر لے، مجھے اپنے قلیل بندوں میں شامل کر لے، میک می آف دا فیو. سو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسٹاپس اینڈ آسکس اینڈ سیز ویئر ڈیڈ یو لرن دس دعا فرام، اینڈ ہی سیز قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کم ہی لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں اللہ مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ was so surprised and he said او عمر تم سے زیادہ ہے تمہارے لوگوں کی نالج، people are more knowledgeable than you او عمر. So throughout the Quran we see کہ کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، کم ہیں لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، کم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں. اور on the contrary most of them are defiantly disobedient, most of them do not believe, most of them do not do ذکر, most of them غور و فکر نہیں کرتے اور most of them شکر ادا نہیں کرتے. so اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میجورٹی جو ہے وہ ایک دوسری طرف کے رستے پہ چل رہی ہے، وہ شکر گزار بھی نہیں، وہ ایمان لانے والی بھی نہیں. سو ہم اکثریت کو دیکھ کے بعض اوقات اپنی زندگیوں کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگ زیادہ تر جو لوگ کر رہے ہیں ہم نے وہ کام کرنے ہیں. تو جو کم والی کیٹیگری ہے، جو ایمان والے ہیں، جو شکر ادا کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر، اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور و فکر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہوں. And the next verse that I marked was, if you could see when they are terrified but there's no escape and they will be seized from a place nearby and they will say we believe in it. کاش تم وہ وقت دیکھ سکو جب کہ وہ گھبرائے ہوئے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے. اس وقت کیا کہیں گے؟ وی بلیو، ہم ایمان لے آئے، جب اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ رہا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اب دور ہی نکل گئی وہ چیز، کہاں سے ہاتھ آ سکتی ہے؟ اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے، بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے. اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، یعنی نجات سے محروم کر دیے جائیں گے. جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہیں. یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے، یعنی وہ شک میں پڑے ہوئے تھے اور وہ دور بھاگے جا رہے تھے. تو اب بھی جو ہے ان کی وہ چیز ہاتھ نہیں آئے گی اور آخری وقت کا ایمان جو ہے وہ کسی کام نہیں آئے گا جب آپ عذاب کو اپنے پاس آتا دیکھ لیں اور کہیں کہ ہاں اب ہم ایمان لے کے آئے. سورہ فاتر کی نیکسٹ ورس میں نے مارک کی، واٹ ایور اللہ grants to people of mercy none can withhold it and whatever he withholds none can release it thereafter and he is the exalted in might and wise. اللہ تعالیٰ آپ پہ اور مجھ پہ رحمت کا ارادہ کر لے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ اس رحمت کو ہٹانے کا ارادہ کر لے تو کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں بچا سکے. O mankind, indeed the promise of Allah is truth, so let not the worldly life delude you. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور اس دنیا کی زندگی ہمیں دھوکے میں نہ ڈالنے پائے. بار بار اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی جب اللہ تعالیٰ اس کو ڈیلیوژن کہتے ہیں، دھوکے میں ڈالنے والی کہتے ہیں، تو پھر ساتھ ہماری تیاری بھی کراتے ہیں کہ اس دھوکے میں نہ پڑ جانا. This is a test for you. And you will and be not deceived about Allah by the deceiver, یعنی شیطان تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالنے پائے. Indeed Satan is an enemy of you, so take him as an enemy. جو دشمن ہے اس کو دشمن سمجھو. He only invites his party to be among the companions of the blaze. وہ صرف اپنی پارٹی کو جمع کرنا چاہتا ہے اور ان کو آگ میں لے کے جانا چاہتا ہے. So don't become one of Satan's party. Then what would happen to the one to whom the evils of his deed has been made attractive, so he considers it good. ایک تو جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں شروع میں ایک کھٹکا لگتا ہے، دل پہ کالا دھبا لگتا ہے، افسوس ہوتا ہے، رونا آتا ہے، یہ میں نے کیا کیا. پھر آہستہ آہستہ when we insist on keeping that sin، ہم اس گناہ پہ اصرار کرتے چلے جاتے ہیں، we keep doing it. آہستہ آہستہ پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں اور وہ کراہت ختم ہوتی جاتی ہے. وہ کراہت ختم ہوتی جاتی ہے. پھر the next step is کہ ہم boast about کرتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کو مزے کے ساتھ دوستوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بتاتے ہیں کہ میں تو یہ بڑے بڑے کام کیے ہوئے، تم لوگ کیا چیز ہو، دس اینڈ دیٹ. سو یہ جو سٹیج ہے گناہ کی، یہ سب سے زیادہ اٹریکٹیو سٹیج ہے کہ آپ کے لیے آپ کا عمل، برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو. اس سٹیج تک پہنچنے میں کافی سارے سٹیجز ہیں. سو اگر آپ کا دل گناہ کرنے پر کھٹکتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایمان کی نمک اس کے اندر ابھی بھی باقی ہے. اس کی حفاظت کیجیے اور اس کو وہیں پہ روکنے کی کوشش کیجیے. اس گناہ پر اصرار نہ کیجیے یہاں تک کہ
اس سٹیج تک ہم خدا نخواستہ پہنچ جائیں کہ جب ہمیں اٹریکٹیو لگنے لگے وہ گناہ اور ہمیں اس میں کوئی شرم اور کوئی حیا اور کوئی افسوس محسوس نہ ہو. So for indeed Allah sends astray whom He wills and He guides whom He wills. So do not let yourself perish over them in regret. Indeed, Allah is knowing of what they do. Whoever desires honor, جو کوئی عزت چاہتا ہو, جو کوئی طاقت چاہتا ہو, then he should know that all power and all honor belongs to Allah. ہم بہت سارے کام عزت کی خاطر, آنر کی خاطر اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ ہم کچھ لوگوں میں فٹ ان ہو جائیں, ایکسیپٹ ہو جائیں, ہمیں دنیا ایکسیپٹ کر لے, ہمیں دنیا بڑا ماننے لگے. اس کے لیے ہم حرام رستے اختیار کرتے ہیں, لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. سو انڈیویجول لیول پہ بھی اور سوسائٹل لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل افیئرز لیول پہ بھی لوگوں کو, طاقتوں کو خوش کرنے کی بجائے اگر اللہ کو خوش کرنے کی فکر کی جائے تو دس ورس ریئلی گائیڈز اس کہ ساری کی ساری عزت اور ساری کی ساری طاقت تو اللہ کے لیے ہے. To him ascends good deed and righteous deed, good speech and righteous deed raises it. اللہ کے ہاں کیا کس چیز کی عزت ہے؟ اللہ کے ہاں, اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے. یعنی آپ کی عزت کا معیار اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی گڈ اسپیچ اینڈ رائٹیس ڈیڈ ہے, عمل صالح جو ہیں وہ اس کو اوپر چڑھاتے ہیں. But they who plot evil deeds will have severe punishment and their plots will perish. O mankind, you are those in need of Allah, while Allah is free of need and is praiseworthy. ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے آگے کیا کہتے ہیں؟ And if he wills, he can do away with you. وہ چاہے کہ تمہیں ہٹا دے اور تمہاری جگہ نئے لوگ لے آئے, نئی اسپیشی لے آئے, نئی کریشن لے آئے, and bring forth a new creation. And that is not difficult for Allah, and no bearer of burdens will bear the burden of another. اور کوئی بوجھ اٹھانے والا قیامت کے دن کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا. کسی کی خاطر گناہ نہ کیجیے, کسی کی خاطر گناہ کا وبال اپنے اوپر نہ لیجیے. کوئی مجھے اور آپ کو نہیں بچا سکتا. نہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے فلاں کی وجہ سے یہ بات کی تھی, کیونکہ وہ بھی ہاتھ جھاڑ کے کھڑا ہوا کہ نہیں میں نے تو اس کو نہیں کہا تھا اور یہ اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے. And if a heavenly laden soul calls to carry some of its load, nothing of it will be carried by anyone, even if he is a close relative. یعنی قیامت کے دن کسی کو بھی آواز دی جائے گی اس بوجھ اٹھانے کے لیے, اس بوجھ کو شیئر کرنے کے لیے, تو کوئی قریب ترین رشتہ دار بھی اس بوجھ اٹھانے کے لیے کام نہیں آئے گا. You can only warn those who fear their Lord. اور تم کن کو ڈرا سکتے ہو؟ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یہ بہت ہی وہی ریکوزٹ ہے کہ ڈرنے کے لیے, رستے پر چلنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کے رستے پر چلنے کے لیے سب سے پہلے مجھے دل کے اندر تقویٰ اور وہ ایکسیپٹنس چاہیے کہ ہاں میں اس رستے کے اوپر چلنا چاہتی ہوں. So it comes from me, it comes from within, and only then we can change ourselves. You can only warn those who fear their Lord unseen and have established prayer, and whoever purifies himself only purifies himself for the benefit of his soul, and to Allah is the final destination. Then Allah Ta'ala comes back to comparisons again. Not equal are the blind and the seeing, nor are the darknesses and the light, nor are the shade and the heat, and not equal are the living and the dead. So قرآن جو ہے مجھے اور آپ کو زندگی بخشتا ہے. اگر قرآن نے ہمیں وہ زندگی نہیں بخشی ہے, ہمارے اعمال نہیں چینج ہوئے, تو کوئی فرق نہیں ہے ہمارے اندر اور ان لوگوں کے اندر جو قرآن کو فالو نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روشنی اور تاریکیاں برابر نہیں ہوتی, اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہوتے, جلتی دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہوتے, اور زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوتے. تو یہ قرآن زندگی دینے والی چیز ہے, روشنی دینے والی چیز ہے. تو ہمارا عمل جو ہے اس کے بعد بدل جانا چاہیے, اور ہماری زندگیاں اس کے بعد ان لوگوں سے مختلف ہونی چاہیے جو اس کو نہیں مانتے. اس کے بعد آخری ورس جو سورہ فاطر کے اندر میں نے مارک کی تھی وہ یہ ہے کہ only those from whom among his servants who have knowledge fear Allah. دس از اے ویری امپورٹنٹ ورس کہ اللہ تعالیٰ سے صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. جس چیز سے ہم جانتے نہیں اس سے ڈر اور محبت کیسی, جس چیز کی گریوٹی کا ہمیں اندازہ نہیں, اس دن کی گریو ہونے کا اندازہ نہیں, کتنی تکلیف, کتنا سخت دن ہوگا, کتنا ہولناکی کا دن ہوگا. اگر اس چیز کی نالج ہی نہیں ہے, اس چیز کا اندازہ ہی نہیں, تو پھر ڈر کس طرح لگے گا؟ ہم نے اور آپ نے بھی دیکھا نا کہ کلاس کے اندر, ایگزامس کے اندر سب سے اچھا پڑھنے والے سب سے زیادہ ڈر رہے ہوتے ہیں. سو جن کی سب سے زیادہ نالج ہوتی ہے, لوگ ان کو دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ سب سے زیادہ یہ پڑھتے ہیں, ہمیشہ ان کے سب سے اچھے گریڈز آتے ہیں, اور انہیں کو سب سے زیادہ ڈر لگ رہا ہے. تو اس لیے کہ ان کو نالج ہوتی ہے, اس کی ایگزام کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا بڑا ایگزام ہے, ان کی زندگی میں کیا امپورٹنس وہ پلے کرتا ہے, اس کی کیا اگر وہ فیل ہو گئے تو اس کی کیا امپلیکیشن ہو سکتی ہے.
سو دس نالج ول برنگ فیئر. اگر ہم بے خوف ہیں اللہ تعالیٰ سے اور آخری دن سے، اس کا مطلب ہے کہ ہماری نالج اور ہمارے علم کے اندر شدید کمی ہے. ہم اس خوف کے اور اس کو ویژولائز کرنے کی حد تک پہنچے ہی نہیں ہیں ابھی تک. تو جس دن ہم اس کو ویژولائز کرنے لگیں گے کہ ہاں میں کھڑا ہوں گا اللہ کے آگے، مجھے اکیلے جواب دینا ہوگا، اور خدا نخواستہ میری رسوائی نہ ہو جائے اور میرے نام اعمال کھول کے سب کے سامنے نہ رکھ دیے جائیں اور پیٹھ کے پیچھے سے نہ دیے جائیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں داخل کر لے، جس دن اس سائے میں داخل کر لے جس دن کوئی سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. تو یہ سب چیزیں اگر مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کے علم میں ہوں گی تو خوف اور محبت اور امید اسی وقت پیدا ہوگی. اس کے بعد ہم وی بگن وتھ سورہ یاسین، جو کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی صورت ہے ہمارے گھروں کے اندر. مختلف دنیاوی مقاصد کے لیے ہم اس صورت کو پڑھتے ہیں، اس کے ختم کراتے ہیں. فجر کے بعد ہم اس صورت کا اہتمام کرتے ہیں، اور خیر و برکت کے لیے نئے گھر کے اندر، نوکری کے اندر، نزاع کے عالم میں ہر وقت یہ صورت پڑھی جاتی ہے. اس سے کانٹینٹس دیکھتے ہیں کہ اس میں آخر ایسا کیا ہے جو ہمیں ان سب صورتوں کے اندر گائیڈنگ لائٹ دیتا ہے. سو اللہ تعالیٰ بگنز یاسین by the wise Quran, indeed you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, are among the messengers on straight path. This is a revelation of the exalted and in the might and the merciful. عزیز الرحیم کا نازل کرتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ قرآن کی قسم، اس قرآن کی قسم، indeed you, O Muhammad, are from among the messengers. تم رسولوں میں سے ہو اور سیدھے راستے پر ہو، اور یہ رب عزیز الرحیم کا نازل کرتا ہے. یو کین اونلی وارن دا ون ہو فالوز دا میسیج. دوبارہ یہی بات آتی ہے کہ تم تو صرف اسی کو ڈرا سکتے ہو جو تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہو، یعنی پہلے سے فرام ود ان یہ کال اٹھے کہ ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا چاہتا ہوں. You can only warn the one who follows the message and fears the most merciful, unseen. So give him good tidings of forgiveness and noble reward. Indeed, we will bring the dead to life. ہم ضرور مردوں کو زندہ کریں گے. And record what they have put forth and what they left behind, and all the things we have enumerated in a clear register. So اللہ تعالیٰ نے اس clear register میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ہم ہر شخص کا ریکارڈ جو وہ ہمارے پاس لے کے آئے گا اور جو اثرات وہ پیچھے چھوڑ کے آئے گا، وہ سب کچھ اس ایک کلیئر رجسٹر میں ہم محفوظ کرتے چلے جا رہے ہیں. سو دیر آر ٹو تھنگز ان اٹ وچ اللہ تعالیٰ از ریکارڈنگ. ایک وہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جا رہے ہیں، اعمال، عمل صالح جو ہیں، ہماری باتیں جو ہیں، حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں. لیکن وہ اثرات جو ہم دنیا کے اندر پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں وہ بھی ہمارے اس ریکارڈ میں لکھیں، اور وہ ثواب جاریہ یا عذاب جاریہ ہمارے لیے بنتے رہیں گے. وہ کوئی اچھا مشورہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اچھی بات بھی ہو سکتی ہے، ہمارا پیسہ بھی ہو سکتا ہے جو کسی اچھے یا برے کام میں ہم نے لگایا ہو، کوئی ایسی روایت بھی ہو سکتی ہے جو ہماری وجہ سے ڈل گئی ہو ہمارے گھر کے اندر، ہماری فیملی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر. کسی بھی چیز، جو بھی پیسہ، جو بھی انرجی، جو بھی قول میرا اور آپ کا پیچھے رہ جائے گا، جس کے اثرات پیچھے دنیا اس سے مستفید ہوتی رہے گی یا اس سے نقصان اٹھاتی رہے گی، سیدھے رستے پر چلتی رہے گی یا برے رستے پر چلتی رہے گی، اس میں جو بھی میرا حصہ ہوگا وہ مجھے ملتا رہے گا. سو ان اثرات کی فکر کرنی چاہیے کہ اعمال تو جو ہم کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں، ہم اثرات پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہماری باتوں سے کوئی گناہ کے کام تو نہیں انیشیٹ ہو رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں why should I not worship he who created me and okay this is a story of the two messengers that were sent to a town. اور جب وہ دو رسول اس بستی میں بھیجے گئے، وہ ظاہر ہے جو بھی رسول اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اس کو ڈینائی کیا جاتا ہے. سو there comes a man running towards the people and say کہ تم رسولوں کی بات مان لو. کیوں نہ مانو؟ کیونکہ وہ تو کچھ تم سے اس کے بدلے میں کچھ چاہتے بھی نہیں، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں اور تمہاری ہی اپنی بھلائی کے لیے تمہیں بلا رہے ہیں اور تم سے اس کا کوئی اجر نہیں چاہتے. سو میں کیوں نہ اس رب کی پیروی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف مجھے پلٹ کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنے کے لیے یہی دو ریزنز کافی ہیں. اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ جو رزق اور جو نعمتیں اور سب کچھ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ بار بار یاد دلاتے ہیں، وہ سب ایک بونس ہیں، بہت بڑا بونس ہیں. لیکن ایکچولی دیز ٹو ریزنز آر انف فار اس ٹو فالو اللہ تعالیٰ. کیا دو ریزنز کہ اس نے ہمیں پیدا کیا اور اس کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. تو یہ شخص کیا کہتا ہے and why should I not worship he who created me number one and number two to whom you will be returned. یہی دو ریزن کیا کافی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے. should I take other than him false deities while the most merciful intends for me some adversity, their intercession will not avail me at all nor can they save me. اور میں اس کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا خدا کیسے بناؤں، جبکہ اگر یہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ پر کوئی رحمت کرنا چاہے تو نہ وہ اس رحمت کو روک سکتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی
نقصان پہنچانا چاہے تو وہ جو بت ہیں نہ مجھے اس نقصان سے بچا سکتے ہیں. سو دیز ریزنز آر انف فار می ٹو فالو مائی کریٹر. اٹ واز سیڈ. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ دا مین واز ایکچولی کلڈ بائی دا پیپل. ہو واز دا مین ہو واز کلڈ بائی دا پیپل؟ جو آیا تھا رسولوں کا ساتھ دینے. اب آپ یہ غور کیجئے کہ جو شخص آیا جو رسول کے ساتھ چلا اور رسولوں کی اس نے گواہی دی اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، اس کو ان لوگوں نے قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا. اٹ واز سیڈ انٹر پیراڈائز. اس سے کیا کہا گیا؟ داخل ہو جاؤ جنت میں. کس بات کی وجہ سے داخل ہو جاؤ جنت میں؟ کیونکہ اس نے رسول کا ساتھ دیا، رسول کی پیروی کی اور لوگوں کو اس رسول کے ساتھ مل کے اللہ کی طرف بلایا. تو اس کو ان چیزوں کے بدلے میں کیا دے دیا گیا؟ پیراڈائز. اٹ واز سیڈ انٹر پیراڈائز. ہی سیڈ آئی وش مائی پیپل نیو کہ مجھے کس چیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے معاف کر دیا اور مجھے آنرڈ لوگوں میں شامل کر دیا. آئی وش مائی پیپل کوڈ نو of how my Lord has forgiven me and placed me among the honored. سو یہ ہے سیدھا نتیجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنانے کا، ان کا ساتھ دینے کا اور ان کے راستے کی طرف لوگوں کو بلانے کا، جنت. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاؤ ریگریٹفل فار دا سرونٹس دیر ڈڈ ناٹ کم ٹو دیم اینی میسنجر ایکسیپٹ دے ڈڈ ناٹ یوز ٹو ریڈیکیول ہم. کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا لوگوں نے مذاق نہ اڑایا ہو. ہیو دے not considered how many generations we've destroyed before them, and did they ever return? And indeed all of them will yet be brought before us. سب کے سب جنہوں نے مذاق اڑایا تھا وہ تباہ ہو گیا اور کوئی کیا ان میں سے واپس کبھی آیا ہے؟ And a sign for them is the night. We remove سورہ یاسین کے اندر there's a lot of astronomy as well. And a sign for them is the night. We remove from it the light of the day, so they are left in darkness. So اللہ تعالیٰ اس قرآن کے اندر کہہ رہے ہیں کہ by default there is night all over the universe. اور جب اللہ تعالیٰ دن کی روشنی ہٹا دیتے ہیں تو وہ دوبارہ ڈارکنس میں چلی جاتی ہے. We remove from it the light of the day, so they are left in darkness. And sun runs on the course towards the stopping point. sun جو ہے وہ بھی اپنے آربٹ میں تیر رہا ہے. This is the determination of the exalted in mind. اور ہر چیز جب اللہ تعالیٰ ذکر اسٹرانومی کے اندر کرتے ہیں، سورج، چاند، ستارے، دن، رات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب کچھ ایک مقررہ وقت کے لیے. سو جو اللہ تعالیٰ یہاں بات کریں نا کہ سن رنز آن دا کوسٹ ٹوورڈز دا اسٹاپنگ پوائنٹ. So there's an expiry date for everything. There's an expiry date for the sun. There's an expiry date for the moon. There is an expiry date for this universe. And there's an expiry date for all of us. So we are all moving in our orbits towards our stopping point. اور ایک وقت مقرر تک ہم اس آربٹ کے اندر چلتے جائیں گے اور پھر جب وہ ہمارا وقت مقرر آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ سب کچھ ختم کر کے ہمیں اپنے پاس بلا لے گا. We have determined for it phases. مون کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ مون کی بھی اگزامپل دیتے ہیں کہ ہم نے اس کے فیزز رکھے ہیں کہ وہ فل مون سے لے کر ایک کھجور کی شاخ جیسا باریک ہو جاتا ہے. It is not allowable for the sun to reach the moon, nor does the night take over by the day, but each in an orbit is swimming. And when it is said to them, spend from them which Allah has provided for you. Those who disbelieve say to those who believe, should we feed the ones whom Allah would have fed if He willed? You are not but in clear error. بہت سارے لوگ آج بھی ہمیں ایسے ملتے ہیں جو ہم سے کہتے ہیں کہ اللہ ان کو خود کھلا دیتا. ان لوگوں کو ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود نہیں کھلایا، ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا. سو یہ بہت بڑا امتحان ہے میرا اور آپ کا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم جسے چاہتے ہیں کھلا رزق دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں نپا تلا دیتے ہیں. اور اگر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کھلا رزق دیا ہے تو وہ ہمارے رزق کے اندر ان لوگوں کا حصہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نپا تلا دیا. اور یہ ہمارا بہت بڑا امتحان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کے آزمایا ہے کہ ہمارے تھرو اللہ تعالیٰ ان کو فیڈ کرانا چاہتا ہے اور ہم یہ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں یا نہیں، اس بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. So today no soul will be wronged at all and you will not be recompensed. قیامت کے دن کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی اور وہی بدلا دیا جائے، اسی چیز کا بدلا دیا جائے گا جو کچھ تم لوگ کرتے رہے ہو. Indeed the companions of paradise that day will be amused in joyful activities. They and their spouses will be in shade. کہاں ہوں گے؟ سائے میں ہوں گے، جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. جنت والے لوگ سائے میں ہوں گے. They and their spouses will be in shade reclining on adorned couches. For them therein is fruit, and for them is whatever they request. جو چاہیں گے وہاں ملے گا. جس چیز کی خواہش کریں گے وہ ان کے سامنے حاضر کر دی جائے گی. This is a beautiful explanation. This is what we want in dunya. We want fruits, we want adorned couches, we want a beautiful house, we want a scenic قسم کی بیڈ روم ونڈو کہ یہاں سے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، دریا بہہ رہے ہیں. This is وہی چیزیں جو ہمیں دنیا کے اندر اٹریکٹ کرتی ہیں. انہی چیزوں کی بیسٹ فارم اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھی ہوگی. اور کیا they will be reclining on adorned couches. ان کو فروٹس ملیں گے اور جو چاہیں گے ملے گا. جس چیز کی خواہش کریں گے دل میں ان کے خیال
آتے ہی وہ چیز ان کے سامنے حاضر کی جائے گی، اور سب سے بڑھ کر کیا کہ ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا، سلام قولا من رب الرحیم، اور رب کا سلام ان تک پہنچایا جائے گا. Then he will say to the criminals, stand apart today you criminals. اور جو مجرم ہوں گے چھٹ کے الگ ہو جاؤ، الگ کھڑے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا تم دور ہو جاؤ. Did I not enjoin upon you that you should not worship Satan? For indeed he is to you a clear enemy, and that you worship only me. This is a straight path, and he had already led astray among you most of the creation. اب یہاں وہ جو شروع میں ہم نے بات کی تھی کثیر لوگوں کی اور قلیل لوگوں کی، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ شیطان نے اکثریت کو تمہیں جو ہے اکثریت کو سیدھے راستے سے ہٹا دیا. He led astray from among you most of the creation. تم میں سے اکثر کو اس نے دھوکے میں ڈال دیا، اکثر کو جو ہے اس نے اس راستے سے ہٹا دیا. So did you not reason؟ تو کیا تم سوچتے نہیں تھے، سمجھتے نہیں تھے؟ This is the hell fire which you were promised. Burn therein today for what you used to deny. That day we will seal over their mouths. اس دن ہم ان کی زبانوں پر تالے لگا دیں گے. And their hands will speak to us, and their feet will testify about what they used to earn. And if we willed, we could have obliterated their eyes, and we would raise them, and they would raise to find the path. And how could they see? And if he willed, we could have deformed, paralyzed them in their places, so that they would not be able to proceed, nor could they return. And he to whom we grant long life, we reverse in creation, so will they not understand. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زبانوں پہ تالے لگا دیں گے، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آخر میں کہ جن لوگوں کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں ان وی ریورس دم ان کریشن، ان کو پہلے جیسا بچوں جیسا ہیلپ لیس کر دیتے ہیں. نالج ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ نہ جانے. اور ان سب باتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہی نشانی ہے کہ ایوری تھنگ کمز ود این ایکسپائری ڈیٹ. جب واپس آنے کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ کر کے ہم سے واپس لیتے چلے جاتے ہیں. And then does not man consider that we created him from a mere drop؟ اور ہم نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا؟ ایک چھوٹے سے قطرے سے پیدا کیا. And then at once he is a clear adversary، اور وہ کیا کرتا ہے؟ ہم سے جھگڑا کرتا ہے. And he presents to us for an example that and he forgets his own creation. وہ کہتا ہے کہ جب ہڈیاں گل جائیں گی، چورا چورا ہو جائیں گی تو کون انہیں پیدا کرے گا؟ ان کو وہی پیدا کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. Say he will give them life who produced them for the first time, and he is knowing. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے آسمان اور زمین اور یہ کائنات بنائی ہے تو تم کیا چیز ہو؟ تمہارا پیدا کرنا کوئی مشکل کام ہے. Is he not who created the heavens and the earth? Is he not who created the heavens and the earth, able to create the likes of them؟ یعنی جب اتنا آرگنائزڈ یونیورس اللہ تعالیٰ کریٹ کر سکتے ہیں صرف کن کہہ کر، تو آپ کا اور میرا دوبارہ پیدا کیا جانا کیا مشکل ہے. So his command is only when he intends a thing that he says to it be, and it is. So exalted is he in whose hands is the realm of things, and to him you will be returned. These were the contents of سورہ یاسین. اسٹرانومی میری اور آپ کی اس بڑے یونیورس کے اندر حیثیت، میرا اور آپ کا اس کی طرف ریٹرن کیا جانا، اور ہماری جو پلیس ہے اس پوری دنیا کے اندر کتنی چھوٹی، کتنی حقیر، کتنی بے وقت سی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ بتایا. اللہ تعالیٰ نے اپنی مائٹ اس کے اندر بتائی. اللہ تعالیٰ نے بتایا اس دن کا احوال کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری اعضاء ہماری گواہی دیں گے، اور ہم جو سامنے اللہ تعالیٰ کے ہم نے رکھا ہے اس پہ بھی حساب ہوگا، اور جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں ہم اس پر بھی حساب ہوگا. اور رسول کا ساتھ دینے والے، اور رسول کے راستے پر چلنے والے، اور رسول کی خاطر اپنی جان لٹانے والے، اور رسول کی خاطر رسول کے راستے پر لوگوں کو بلانے والے، وہ جنت میں پہنچا دیے جائیں گے. So these are the lessons that this is the سورہ یاسین that we read every day. اور جب بھی میں اور آپ سورہ یاسین پڑھیں ہمیں ان کانٹینٹس کو دوبارہ ریمائنڈ کرانا چاہیے. It will always keep us on track. And I will finish with a similar verse from Surah Safat. Then inquire of them, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ان سے پوچھئے are they stronger or more difficult creation or others that we have created؟ بالکل وہی کانٹینٹ ہے اس آیت کا بھی. کیا تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے یا ان باقی چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں؟ Indeed we created men from sticky clay. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک sticky clay سے پیدا کیا. But you wonder while they mock. And when they are reminded, they remember not. When they see a sign, they ridicule. جب ہم نے ان کو کس مٹی سے پیدا کیا ہے، کس حقیر چیز سے پیدا کیا، اور پھر وہ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتے ہیں، اس پیغام کا مذاق اڑاتے ہیں. اور جب بھی وہ کوئی آیت دیکھتے ہیں، جب بھی وہ کوئی سائن دیکھتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. And say this is not but obvious magic. اور کیا کہتے ہیں کہ
یہ تو کھلا جادو ہے، کھلا مذاق ہے. وین وی ہیو ڈائڈ اینڈ بیکم ڈسٹ اینڈ بونز اینڈ وی آر انڈیڈ ٹو بی ریزریکٹیڈ، کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا. اینڈ آور فور فادرز از ویل، ان سے کہہ دیجیے یس یو ول بی ریزریکٹیڈ اینڈ یو ول بی ڈسگریسڈ. تمہیں دوبارہ پیدا بھی کیا جائے گا اور تمہیں پھر ہیوملیٹ بھی کیا جائے گا، تمہیں پھر ڈسگریس بھی کیا جائے گا اور تم پھر چھوڑ دیے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں، اپنے پیارے بندوں میں، اپنے آنرڈ بندوں میں اپنے سائے کے نیچے داخل کرے. جزاک اللہ خیر فار لسننگ. ٹمارو ویل کم بیک ود another سبا سپارہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.